अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वॉइस टेलीविज़न के साथ पेश खिदमत हैं, मैं हूं आयशा नाज और मेरे साथ मौजूद हैं सर राशिद हबीब साहब। और आज फिर हम मुल्की सूरत हाल और बैनुल अक़वामी सतह पर और जो जंग की सूरत हाल है उस हवाले से बात करेंगे और उसमें मुल्की सियासत किस तरफ जा रही है और क्या इसमें भी पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। जी आयशा, वालेकुम सलाम। आयशा, कल हम बहुत खुश थे जी कि एक अचीवमेंट हुई है और जंग रुक गई है, लेकिन तशवीशनाक बात आज सामने आई है कि जो मुआहिदा है उसकी खिलाफ वर्जी मुसलसल इसराइल की तरफ से जारी है। उसने जो लबनान पे अटैक किया खौफनाक किस्म का, उसमें 200 के करीब हलाकतें हुई हैं और एक घंटे में आप यही बता रही थी शायद कि 100 के करीब अटैक हुए। हाँ जी। और उसमें इसको ईरान ने इस मायदे की खिलाफ वर्जी करार दिया क्योंकि उसकी एक शक ये भी थी कि हर तरफ से हमले बंद होंगे। जब जिस पे इसराइल ने कहा कि लबनान इसमें शामिल नहीं था, बहरहाल ईरान ने बहुत ज़्यादा इस पर मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और ये कहा है कि इस शक की खिलाफ वर्जी के बावजूद हम मुज़ाकरात की टेबल पे आएंगे। लेकिन ट्रंप ने फिर एक बकवास की। आपको मालूम है क्या कहा उसमें? क्या कहा? उसने कहा है कि अगर ये मुआहिदा नहीं होता 2 हफ्तों में तो ईरान पर इससे ज्यादा बड़ा हमला करूंगा। और उसने अपनी आर्मी को कहा है कि ईरान के गिर्द करीब हो जाएं और घेरा तंग करें। एक बात जो है ना सर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कैरेट और स्टिक वाली पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, एक तरफ से कैरेट दिखा रहा है तो दूसरी तरफ से वो डंडा भी दिखा रहा है, तो ये बहुत ये मुझे लगता है कि ये इस सारे मामले को और इस सारे प्रोसीजर को सबूताज कर सकती है। अगर आपने मुज़ाकरात करनी है तो आप इंसानों की तरह टेबल पे बैठ के बात करें। आप धमकियां भी दे रहे हैं, मुज़ाकरात के लिए भी कह रहे हैं। खतरा पैदा हो रहा है कि कहीं इसने 2 हफ्ते का टाइम इसलिए तो नहीं लिया कि अपने आप को रीइंफोर्स करे, अपनी आर्मी करीब ले और अपना असलहा पहुंचाए यहाँ तक, लेकिन चाइना की गारंटी है शायद इसमें जो सर खदशात तो बहुत से पैदा हो सकते हैं। आप देखें, मैं फिर भी एक बात डेली बेसिस पे कहती हूँ कि ट्रम्प जो कहता है बिल्कुल ऑपोजिट करता है, उसकी गिदर भपकी है और कुछ भी नहीं है, वो जो बोलेगा उसके ऑपोजिट करेगा। तो इस वजह से मुझे तो उनकी धमकियों से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता और ना ही जो काबिल फहम लोग हैं वो उनकी धमकियों को सीरियस लेते हैं। ये ज़रूर है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की साइकोलॉजिकली जो हेल्थ है उस पर ज़रूर क्वेश्चन मार्क हो रहा है। पूरी दुनिया जहाँ पर अमन चाह रही है वहाँ पर इजराइल के इरादे सबके सामने आया है। जब पाकिस्तान ने सालसी का किरदार अदा करने के लिए पेशकश भी की थी, क्योंकि ये बात ज़हननशीन कर लेनी चाहिए, पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं करता और इजराइल इस वजह से पाकिस्तान के साथ भी ख्वारी खाता है और पाकिस्तान का दुश्मन भी है। तो जब ये मुज़ाकरात हो रहे थे और इसमें पेशरफ्त हो रही थी और मीटिंग्स वगैरह हो रही थी, तब भी इस जो नेतन्याहू है उसकी मर्जी थी कोई ऐसा इकदाम ना हो जिससे जंग बंदी रुके या ईरान पे हमले कम हो, और वो इसको नापसंदीदा करार दे रहा था और साथ में मुतालबा भी कर रहा था कि इजराइल के मुताबिक जो है वो फैसले होने चाहिए। तो यहाँ पर जब मुज़ाकरात के लिए आखिरी दावत दी गई और जंग बंदी के लिए कहा गया, तो हमने कल भी जैसे बात की थी कि सबसे ज्यादा जो अफसुर्दा आदमी है ना वो नेतन्याहू ही है। वो नहीं था खुश, बहुत से लोग खुश थे कि चलो दुनिया में अमन आएगा, जंग बंदी हो जाएगी जिससे करोड़ों लोग मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू कभी भी नहीं चाह रहा था कि वो ये जंग बंदी हो। वो ईरान को खत्म करना चाहता है और देखें उसने फिर छेड़ाछाड़ी किया, फिर लबनान पे सर उन्होंने हमले किए। जो आपका पॉइंट है ना कि इसराइल नहीं चाहता जंग बंदी हो और उसने लबनान पे हमला जारी रखा हुआ है, यही वो खदशा है जो इस सारे प्रोसेस को प्रगदा भी कर रहा है और इसमें दरारें डाल रहा है। और जो मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ, जो हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे लोग हैं। ये हम क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूँ, फिर इसमें ऐड कर देंगे जी नाज़रीन के लिए भी है। तो ये AI बना हुआ, लेकिन इंडियन की जो सूरत हाल है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सीरियसली। और हमारे पाकिस्तान में कुछ लोग हैं उनकी हालत ये सुन लीजिए, पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। जो इसकी हालत है, चीजें उठा के फेंक रहा है और हमें देखना होगा। पागल हो गया सुन के। वही हमारे मुल्क में एक पार्टी है, उसके चाहने वाले हैं, उनकी मैं सुबह से जो देख रहा हूँ पोस्टें और ट्वीट्स, उनकी हालत इससे ज्यादा खराब हुई।
اور ان کی پوری خواہش ہے. اور آج جب یہ واقعہ ہوا ہے اسرائیل کی طرف سے, انہوں نے وہ اس پہ انہوں نے بڑے پازیٹیو انہوں نے اس سے بڑے خوش ہو کے تبصرے شروع کر دیے کہ یہ ان کو سمجھ نہیں تھی مذاکرات شروع کرانے کی, مطلب کوسچن مارک شروع کر دیے اور نقطہ چینیاں شروع کر دی ہیں. ان کی بھرپور خواہش ہے کہ مذاکرات ناکام ہو جائیں. اور وہ پاکستانیوں انڈیا کی تو خیر اس لیے ہے کہ وہ پاکستان کی وبا نہ ہو اور وہ اسٹرانگ نہ ہو. جو ہمارے اندرونی دشمن ہیں ان کی اس لیے ہے کہ جناب وہ ان کی جو مخالف حکومت ہے وہ ناکامیاب ہو جائے. سر پاکستان کو دنیا میں کامیاب ہوتے ہوئے, ہاں دنیا میں پاکستان کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہیے. اس میں خوش آئند بات یہ ہے کہ ایران نے بھرپور میچورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ اس شک کی خلاف ورزی کے باوجود وہ مذاکرات کی ٹیبل پہ آئے گا. لیکن ساتھ میں دیکھیں نا اس نے اپنے حرمز کو بند کر دیا احتجاجاً. دیکھیں وہ جتنا شدید وہاں پہ حملہ ہوا ہے, 1 گھنٹے میں 100 حملے کیے گئے ہیں سر. یہی تو یہ ابنائے حرمز ہی تو اس کے پاس وہ ہتھیار ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو اپنی شرائط پر لا سکتا ہے. اچھا سر, یہاں پہ تھوڑی سی ڈیٹیل دیتی چلوں کہ یہ جو حملے کی ہیں لبنان پہ, یہ اب تک کی تاریخ کے سب سے ہولناک حملے تھے. اور اس حملے میں تصدیق کی ہے لبنانی سیول ڈیفنس ایجنسی نے کہ 254 افراد جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اب تک, اور 1165 جو ہیں وہ زخمی حالت میں. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو ایریا جس کے اوپر بیروت ہے, اس میں زیادہ تر کرسچن کمیونٹی رہتی ہے اور کرسچن پہ حملہ کیا گیا. اب یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بھی کویسچن مارک ہے. ڈونلڈ ٹرمپ خود بھی کرسچن ہے اور جس جگہ پہ حملہ کیا گیا وہاں پہ جو جن کی ڈیتھس ہوئی ہیں وہ بھی کرسچن ہے. تو یہ کویسچن مارک ہے کہ وہ اپنی ہی کمیونٹی کو ختم کرنے کی. اس پہ کیا مطلب ٹرمپ نے کوئی احتجاج کیا اسرائیل کے ساتھ کہ آپ نے کوئی احتجاج نہیں بیروت میں ہمارے جو کرسچن کمیونٹی ہے اس کو کیوں مارا؟ حالانکہ ٹرمپ نے کہا تھا کہ لبنان کا تو ذکر ہی نہیں ہے ہمارے معاہدے میں. وہ پھر گیا, ہاں وہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ جاری رہے یہ, اور لیکن آ بھی رہے. اس کا نمائندہ کل پہنچ رہے ہیں اور پرسوں یہاں مذاکرات. میرا خیال ہے شاید جب انڈیا پاکستان کی جنگ بند ہوئی تھی اور سیز فائر ہوا تھا تو یہاں بھی کوئی 1 دن 1.5 دن تک یہ خلاف ورزیاں چلتی رہی تھیں. ہاں جی, اور لیکن ہاں پاکستان نے رسپانس نہیں دیا تھا تو یہ بند ہو گئی تھی. اس میں شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ایسا ہی ہے کہ آگ جب ایک بھڑکی ہوئی ہے تو وہ ٹھنڈا ہونے میں بھی ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لیتی ہے. ٹھیک, اور ہو سکتا ہے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ کے یہی ایشو سب سے پہلے ڈسکس ہوں اور ان پہ کہا جائے کہ آپ پہلے ہاتھ روکیں پھر آگے بات چلے گی. سر اپنے ناظرین کو تھوڑی سچویشن کا بتا دیں کہ اس وقت اسلام آباد کی کیا سچویشن ہے اور جو ڈیلیگیشنز آنے ہیں تو ان کی کیا سچویشن ہے. سب سے پہلے تو اسلام آباد میں سیکیورٹی بہت ہائی الرٹ کر دی گئی ہے. ریڈ زون کو مکمل طور پہ سیل کر دیا ہے. عام آدمی کا داخلہ وہاں پہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے. اس کے علاوہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ کی طرف سے کچھ یہاں پر ایجنسیز کے لوگ آئے ہوئے ہیں جو یہاں سیکیورٹی چیک کر رہے ہیں. اور ایران کے بھی آئے ہوئے ہیں. وہ اپنے ہوتا ہے جو بھی ڈیلیگیشن آتا ہے ان کی پہلے سیکیورٹی پہنچتی ہے, وہ تمام ایریا کو جو ہے وہ سرچ آؤٹ کرتی ہے. اس کے بعد اور ان کا پروٹوکول سٹاف پہلے پہنچ جاتا ہے. تو وہ پہنچ چکے ہیں. آج رات میں کچھ ڈیلیگیشن آج رات میں پہنچیں گے. کل باقاعدہ طور پہ یہ جو اس کو اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا گیا ہے. جی اسلام آباد اکارڈ کا نام دیا گیا. تو یہ جو ہے کل اسپیشلی یہ شروع ہو جائیں گے. لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مذاکرات جو ہے یہ تھوڑا سا پرلونگ ہو جائیں اور 11 تاریخ کو بھی بیچ میں کر لیں. تو یہ سر یہ ہوتا ہے نا کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں کبھی حل ہو جاتے ہیں تو کبھی ٹائم لگ جاتا ہے. اس کو فائنلائز بھی کرنا ہوتا ہے. جو اتھارٹیز باہر بیٹھی ہوئی ہیں ان سے پوچھ گچھ کرنی ہے کہ کون سے ہم نے شکیں ایڈ کرنی ہے, کون سی نکالنی ہے. آپ کو پتا ہے مذاکرات میں ٹائم لگ جاتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا پرلونگ ہو جائے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہو. لیکن اس کے علاوہ جو اسلام آباد میں فیڈرل بورڈ کے پیپرز ہو رہے تھے, جو ریڈ زون کے قریب سکولز ہیں ان کے, راولپنڈی بھی سیل ہیں. لیکن سر یہاں بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ فیڈرل بورڈ کے پیپرز ہو رہے تھے ان کو بھی کینسل کر دیا گیا ہے. 9-10 کے یہاں پہ اسلام آباد میں پیپر ہو رہے ہیں. ریڈ زون کی حدود میں صرف 3 اسکولز تھے جن کے پیپرز جو ہے وہ کینسل کیے گئے ہیں, باقی روٹین کے مطابق ہو رہے ہیں. تو لیکن پھر بھی جو شہری ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے پرہیز کریں کیونکہ یہاں پہ روٹس لگ رہے ہیں. روٹس کی وجہ سے شہریوں کو خوار ہونا بھی پڑ سکتا ہے. تو آپ جو ضروری کام ہے آپ اس کے لیے باہر نکلیں, ادروائز نکلنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ 2 دن ویسے ہی یہاں پہ مقامی چھٹی دی ہوئی ہے حکومت کی جانب سے. تو اللہ کرے, ہم تو دعا کرتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں یہ حل ہو جائیں اور یہ عالمی جنگ اور خاص طور پہ جو مشرق وسطیٰ کا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے یہ ختم ہو اور عام آدمی کو بھی ریلیف مل سکے. لیکن عائشہ میں یہ کہوں گا کہ ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے. خطرہ موجود ہے, خطرہ ٹلا نہیں ہے. اور خود وزیر اعظم نے بھی کہا ہے کہ یہ عارضی جنگ بندی ہے اور حتمی امن کے لیے ابھی سر توڑ کوششیں کرنی پڑیں گی.
اور آ تو سب رہے ہیں، سعودی عرب بھی ہے، چین بھی ہے، مصر ہے، یہ دونوں، ان دونوں کا انفلوئنس بھی ہے. اور پاکستان اصل میں جو جنگ بند کرنی ہوتی ہے، جب مذاکرات ہو رہے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، بند دونوں فریقوں نے کرنی ہوتی ہے جو لڑ رہے ہوتے ہیں. بالکل درمیان والے ان کو سمجھا سکتے ہیں، سہولت فراہم کر سکتے ہیں، مل بیٹھنے کی جگہ دے سکتے ہیں، وہ ہم سب کر رہے ہیں. بالکل. تو اللہ کرے کہ ان کو سمجھ آئے بڑی طاقتوں کو. یہ تو ایران نے بتا دیا ہے کہ وہ دبنے جھکنے والا نہیں ہے. اگر ایران پر حملے کا وہ مزید شدت کے ساتھ فیصلہ کرے گا تو ہم نے دیکھا کہ جو اس کی آخری دھمکی تھی کہ ایک تہذیب مٹ جائے گی، اس کے جواب میں ایرانی جا کے اپنے پلوں پہ اور پاور ہاؤس پہ کھڑے ہو گئے تھے. ہیومن چین بنا لی. ہاں، ہیومن چین بنا لی تھی. تو وہ تو ڈرنے دبنے بھاگنے والے نہیں ہیں، لیکن نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. سر ہم نے ایک بات کی تھی نا پچھلے ولاگ میں بھی، ہم نے بتایا تھا کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ہیں وہ اپنی ناکامی شکست جو ہے وہ دل ہی دل میں تسلیم کر چکے ہیں. تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے جو میری انسٹیٹیوشن کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بھی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے نکل جائے، کیونکہ وہاں پہ امریکی عوام ہے، الیکشن بھی خطرے میں اگلا وہ بھی ہے. امریکی عوام بار بار کوشچن مارک کر رہی ہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے. امریکہ اسرائیل کی جنگ میں خود ہے اور اسرائیل کو سہولت کار اور اس کو سپورٹ کر رہا ہے. یہ امریکیوں کی جنگ نہیں ہے، اور جو ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ میں پھنسا ہے وہ نکلنا چاہے گا. مجھے لگتا ہے انشاءاللہ یہ مذاکرات جو ہے یہ کامیاب ہو جائیں گے. ہفتے سے شروع ہو رہے ہیں مذاکرات، جو بھی صورتحال ہوئی اس دعا کے ساتھ کہ مذاکرات کامیاب ہوں. اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں اور اپڈیٹ انہیں کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ. تو دیکھتے رہیے ناظرین. گلوبل وائس ٹیلی ویژن پاکستان اجازت دیجیے. راشد ہے اس کو. اللہ حافظ. اللہ حافظ.